ہمارے حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ سنایا. ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے عالم تھے، ابھی بھی ہوں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑے مدرسے میں حدیث کے بڑے استاذ تھے، بڑے قابل آدمی، لیکن بس ان کا غصہ بے قابو تھا. جب غصہ آ جاتا تھا تو انہیں خیال نہیں رہتا تھا سامنے کون ہے، بیگم ہوں، بیٹے ہوں، شاگرد ہوں یا محتمم صاحب. کسی کی خیر، بعد میں افسوس ہوتا تھا کہ کیا ہو گیا. اچھا، ہم لوگوں کے یہاں عجیب معاملہ ہو گیا ہے. ہم لوگ کمزوریوں کو بھی ہنر بنا دیتے ہیں. جس کا غصہ بے قابو ہوتا ہے وہ تو بیمار ہے نا، اس کا علاج ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں فلاں صاحب کا بڑا جلالی مزاج ہے، وہ یہ ان کا کمال ہے. ارے ان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی کمزوری ہے، یہ بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. یہ جلالی مزاج کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگر کسی کا جلالی مزاج ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا. آپ بتلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ حضور کے اخلاص میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام حضور کے کیسے عاشق تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج عطا فرمایا نا، آپ سب کو برداشت کرتے ہیں، سب سے پیار و محبت کا معاملہ کرتے ہیں، یہ آپ پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کی زبان سخت ہوتی اور اگر آپ کی زبان گندی ہوتی اور آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے. بعض وقت آدمی کو شکایت ہوتی ہے، لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اسے یہ خیال نہیں ہوتا میری وجہ سے چھوڑ دیتے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ صحابہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے. ہم انسانوں کے لیے سراپا رحمت بنے، ہمدردی بنے. تو ایک عالم تھے ساؤتھ افریقہ میں، حدیث کے بڑے استاذ تھے. غصہ ان کا بالکل بے قابو تھا. طلبہ برداشت کرتے تھے کہ ایسا استاذ کہاں ملے گا. محتمم صاحب ان کو برداشت کرتے تھے کہ ناراض ہو کے چلے گئے تو ایسا مدرس کہاں ملے گا، اتنے قابل آدمی. تو محتمم صاحب جھیل لیتے تھے، طلبہ جھیل لیتے تھے. بیگم صاحبہ کیوں برداشت کریں گی؟ گھر میں روزانہ دنگل ہوتا تھا، روزانہ گویا کشتی ہوتی تھی، گھر میں چیخ پکار ہوتی تھی. بیگم کیوں برداشت کرے گی بھائی؟ وہ خرید کر کے تھوڑی آئی. اور بچے کیوں برداشت کریں گے؟ تو بچے بھی ابا سے لڑتے تھے، بیگم بھی لڑتے تھے. نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ گھر میں جاتے تھے، کوئی ان سے سیدھے وہ بات نہیں کرتا تھا. اور ان کے غصے کا یہ حال تھا کہ غصہ آ گیا تو ہاتھ میں برتن ہے تو برتن پھینکا، چائے کی پیالی ہے تو اسی کو پھینکا، ٹوٹے یا بچے. ہمارے یہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو اسباق ہیں نا، خاص طور سے لطائف کے، ان سے ساری روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تو یہ جو لطیفہ روح ہے، اس کے ساتھ غصے کا تعلق ہے. جب لطیفہ روح میں نور آتا ہے ذکر کا تو غصہ خود بخود غائب ہو جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دسیوں کا مزاج بدلتے دیکھا. بلکہ دوسروں کو کیا کہیں، ہم نے اپنی ذات میں تجربات کیے. وہ ساؤتھ افریقہ میں حضرت پیر صاحب سے بیعت ہو گئی. جب حضرت کا دوسرا سفر ہوا، حضرت نے ان کو اگلا سبق دے دیا لطیفہ روح کا. لطیفہ قلب کا سبق مکمل ہوا، لطیفہ روح کا سبق دے دیا. اس کے بعد جب حضرت کا تیسرا سفر ہوا تو وہ ملنے کے لیے آئے. کہنے لگے حضرت میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، عالم ہے، دعوت دے رہے ہیں، قبول کرنا چاہیے. گھر گئے، بڑا پرتکلف کھانے کا انتظام تھا. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کہا حضرت میری اہلیہ اور بچے بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا حضرت پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ کیوں بیعت ہونا چاہتے ہیں. حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی ایسا ہوتا ہے، گھر کا کوئی ایک فرد سلسلے میں داخل ہوتا ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے، اس کی زندگی میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ تقوی آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، تو گھر والوں کو شوق ہوتا ہے یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے. انہوں نے کہا حضرت مجھے اتنا غصہ آتا تھا، میرے گھر میں ہر وقت تناؤ کا ماحول رہتا تھا، میری اہلیہ مجھ سے عاجز تھی، میرے بچے مجھ سے عاجز تھے، طلباء پریشان رہتے تھے، محتمم صاحب پریشان رہتے تھے. حضرت آپ نے جب مجھے لطیفہ روح کا سبق دیا اور فرمایا جب میں
3 سفر پہلے آپ سے بیعت ہوا اور میں نے گھر میں آ کر کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں پیر صاحب سے بیعت ہو گیا ہوں، تو اہلیہ نے کہا میں تو انہیں پیر تب مانوں گی جب وہ تمہارے غصے کا علاج کرے۔ تنگ تھے سب لوگ ان کے غصے۔ حضرت آپ نے جب مجھے لطیفہ روح کا سبق دیا، میرا مزاج ایسا بدلا کہ کب سے میری اہلیہ اور بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں پیر صاحب کب آئیں گے، انہیں گھر بلائیے گا، ہم لوگ بھی بیعت کریں گے۔ تو پھر سب بیعت ہو۔ بھائی یہ جو معمولات ہیں نا، ذرا اخلاص کے ساتھ ان پر محنت تو کی جائے، لیکن ہاں اپنے شیخ سے رابطہ مضبوط رکھنا ضروری ہے، مضبوط رابطے کے ساتھ محنت کی جائے۔ جب بندے کی محنت اور مشائخ کی دعائیں جمع ہوتی ہیں اور پھر اللہ کی رحمت آتی ہے اور اللہ فضل فرما دیتے ہیں، تو ایسی کایا پلٹ ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی حیرت ہوتی ہے، خود انسان کو اپنے اوپر حیرت ہوتی ہے۔